آج ہم کراچی کے ملینیم مال میں جو 18 جون 2025 کو آگ لگی تھی اس کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان سے ہم واقعے کی تفصیلات، امدادی کارروائیوں اور جو بعد میں حالات ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور کون سے اہم مسائل اس واقعے سے سامنے آئے۔ جو شروع کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق آگ صبح سویرے لگی، تقریباً 4:06 کے قریب۔ جی، اور یہ مال کی تیسری منزل پر جو کنٹرول روم تھا وہاں شارٹ سرکٹ سے شروع ہوئی۔ اچھا، شارٹ سرکٹ سے؟ ہاں، جس سے ایک چھوٹا سا دھماکہ بھی ہوا اور پھر آگ بھڑک اٹھی۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ آگ پھیلی کیسے اور اس پر قابو پانے کی کوششیں کیسی رہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ آگ بڑی تیزی سے چھت اور اوپری منزلوں تک پھیل گئی۔ جی، اور اس میں چھت پر جو بڑے کولنگ یونٹس لگے تھے، چلر جنہیں کہتے ہیں، اور تیز ہوائیں، ان کا بھی کردار تھا۔ مطلب آگ کو جیسے اور ہوا مل گئی، یعنی صورتحال تیزی سے بگڑی۔ بالکل۔ قابو پانے کے لیے پھر فائر بریگیڈ کو طلب کیا گیا۔ کتنی گاڑیاں پہنچیں؟ ذرائع کے مطابق 12 فائر ٹینڈرز، یعنی وہ جو پانی والی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور 2 سنورکل یونٹس بھی، وہ اونچائی والی سیڑھیوں والے؟ جی ہاں، وہ موقع پر پہنچے۔ لیکن اصل مسئلہ اس کے بعد شروع ہوا۔ امدادی کارروائیوں میں بہت رکاوٹیں آئیں۔ اچھا، کس قسم کی رکاوٹیں؟ یہ اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ذرائع بہت واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ مال کے جو اپنے اندرونی حفاظتی انتظامات تھے وہ انتہائی ناقص تھے۔ مثال کے طور پر جو سپرنکلر سسٹم ہوتا ہے، آگ لگنے پر پانی پھینکنے والا، جی، اور جو فائر الارم سسٹم ہے، وہ دونوں ہی کام نہیں کر رہے تھے، بالکل ناکارہ تھے۔ یہ تو بہت سیریس بات ہے۔ بالکل، اور اس پر مزید یہ کہ فائر فائٹرز کے لیے پانی کی سپلائی بھی بہت کم تھی، جو آگ بجھانے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ اور ایک اور بات جو ذرائع بتا رہے ہیں جو مجھے کافی حیران کن لگی، کہ اتنی بڑی عمارت میں آنے جانے کا صرف ایک ہی مرکزی راستہ تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ ناقابل یقین لگتا ہے لیکن سچ ہے، صرف ایک داخلی اور خارجی راستہ۔ اس کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کو اگر نکالنا پڑتا تو مشکل ہوتی، بلکہ فائر فائٹرز کو بھی اندر جانے، آگ تک پہنچنے اور اپنا سامان لے جانے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ تو مطلب یہ ساری ناکامیاں مل کر صورتحال کو بہت زیادہ خراب کر گئیں؟ یقیناً۔ تو پھر ان سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ نقصان کتنا ہوا؟ نقصان بہت زیادہ ہوا۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ مال کی چھت اور تیسری منزل تو تقریباً مکمل طور پر جل گئیں۔ پوری منزل؟ جی، پوری تیسری منزل اور چھت، اور پہلی دوسری منزلوں کو بھی آگ اور خاص طور پر دھوئیں سے شدید نقصان پہنچا، سٹرکچر کو بھی اور اندر کی چیزوں کو بھی۔ اور دکانوں کا کیا بنا؟ کتنے لوگ متاثر ہوئے ہوں گے؟ اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ مختلف فلورز پر ملا کر کوئی 250 سے 600 تک دکانیں یا کاؤنٹرز جو تھے وہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ 250 سے 600؟ جی، یہ کروڑوں روپے کا مالی نقصان ہے۔ سینکڑوں، شاید ہزاروں خاندانوں کا روزگار اس سے وابستہ تھا۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اچھا، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ خوش قسمتی سے، اور شاید یہ اس پورے واقعے کا واحد مثبت پہلو کہا جا سکتا ہے، کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ شکر ہے۔ کیونکہ آگ صبح سویرے لگی تھی، اس وقت مال میں زیادہ لوگ نہیں تھے، اور احتیاط کے طور پر قریبی جو رہائشی عمارتیں تھیں انہیں بھی خالی کرا لیا گیا تھا۔ تو اب آگے کیا ہو رہا ہے؟ مطلب آگ بجھنے کے بعد تحقیقات وغیرہ؟ جی بالکل، حکام نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دی ہیں، اور ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ تحقیقات انہی بنیادی سوالات کے گرد گھوم رہی ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ حفاظتی نظام کیوں فیل ہوئے؟ عمارت کی مینٹیننس میں کیا غفلت تھی؟ اور کیا عمارت کی تعمیر یا حفاظتی انتظامات میں قوانین کی خلاف ورزی کی گئی تھی؟ تو اگر ہم ساری معلومات کو اکٹھا کریں تو جو اہم حفاظتی مسائل سامنے آئے وہ تو بہت واضح ہیں۔ ناکارہ فائر الارم، ناکارہ سپرنکلر، پانی کی کمی، باہر نکلنے کا صرف ایک راستہ، جی، اور اوپر سے چھت پر وہ سامان جس نے آگ پھیلانے میں مدد کی، یہ سب مل کر تو ایک بہت ہی خطرناک تصویر بناتے ہیں۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے کہ ایک بظاہر بجلی کے شارٹ سرکٹ سے شروع ہونے والی آگ نے حفاظتی نظاموں کی سنگین ناکامیوں کی وجہ سے اتنی شدت اختیار کی اور ملینیم مال کی اوپری منزلوں کو تباہ کر دیا۔ جانی نقصان نہ ہونا واقعی ایک معجزہ ہے۔ اب ساری توجہ تحقیقات کے نتائج، ذمہ داری کون لے گا، اور سب سے اہم جو دکاندار متاثر ہوئے ہیں ان کی بحالی کیسے ہوگی اس پر ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک اہم سوال پر بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔
اور وہ سوال یہی ہے کہ یہ واقعہ کراچی جیسے بڑے شہر یا اگر ہم پورے پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو اس طرح کی بڑی عوامی جگہوں پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور حفاظتی معیارات پر عمل درآمد کی ہماری مجموعی تیاری کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ایک غور طلب نکتہ ہے۔